انسان کے پاس جو سب سے بڑی دولت ہوتی ہے وہ ہدایت کی دولت ہوتی ہے۔ اس کے پاس جو سب سے بڑا خزانہ ہوتا ہے وہ تقوی کا، پرہیزگاری کا اور اللہ کے خوف کا خزانہ ہوتا ہے۔ جو لوگ ہدایت سے، تقوی سے، پرہیزگاری سے دور ہٹ جاتے ہیں، ان کے پاس ذاتی گوشت پوشت تو باقی رہ جاتا ہے، لیکن روح کا سکون، قلب کا قرار، یہ چیزیں ان سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ یہ جو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ سارا کچھ ہونے کے باوجود میں پریشان رہتا ہوں، تو اس کا پس منظر یہی ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی روحانی زندگی بے آباد ہو جاتی ہے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کی عادات خراب ہوتی ہیں نا، ان لوگوں کے سارے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، بلکہ ڈھیروں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کی ماں بھی پریشان رہتی ہے کہ پتہ نہیں میں اس کا کیا اعتبار کروں، یہ میری خدمت کے بارے میں بھی کوئی بات صحیح کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا۔ اس کی بیوی ساری زندگی عدم اعتماد کا شکار رہتی ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ ڈینگے مارتا ہے، یہ غلط آدمی۔ انسان کی بری عادات اس کو توڑ کے رکھ دیتی ہیں، وہ اپنوں کے لیے بھی بہت بڑی آزمائش اور پریشانی بن جاتا ہے۔ لیکن جب اس کی عادات سنور جاتی ہیں، جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، تو پھر وہ ایک درخت نہیں، وہ ایک انسان نہیں، پھر وہ ایک انجمن بن جاتا ہے۔ وہ ایک اتنا بڑا درخت بنتا ہے جس کے سائے میں اپنے بھی بیٹھ سکتے ہیں، بیگانے بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ پھر اپنی ذات میں ایک پوری انجمن رکھتا ہے جس کے فیض سے بے انتہا لوگ مستفیض ہوتے ہیں۔ کئی اور بھی آ کے اپنے نہیں ہوتے، پر وہاں تھوڑی دیر چھاؤں میں بھی بیٹھتے ہیں، انہیں پھل کھانے کا موقع بھی ملتا ہے، اور اگر کبھی مانگ لیں تو درخت ان کی جھولی بھر بھی دیتا ہے۔ شجر سایہ دار، جن کی عادات سنور جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں مبعوث فرمائے، وہ سارے لوگوں کو ہدایت کا رستہ دکھانے آئے تھے، عادات سنوارنے آئے تھے۔ ان کا مشن یہ تھا کہ تمہارے اندر جو کمزوریاں ہیں، جو قباحتیں ہیں، تم نے خود اپنے لیے جو بہت ساری چیزیں جمع کر لی ہیں انہیں چھوڑ دو، بچ جاؤ گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل فرمایا، اور جب سلسلہ نبوت کو ختم کیا تو امام الانبیاء کو مبعوث فرمایا۔ رسول پاک علیہ السلام ہدایت کا عالمی منشور لے کے دنیا میں آئے، اور پوری دل جمی کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، تگ و دو کے ساتھ، اور پوری منصوبہ بندی کے ساتھ میرے نبی کریم نے اس پیغام کو پہنچایا۔ ایک تو ہے دل جمی، دل سوزی، ہمت، جد و جہد کے ساتھ دین پھیلانا، اور اس کے ساتھ ایسا نہیں کہ بے معاذ اللہ بے ہنگم جد و جہد۔ نبی پاک نے منصوبہ بندی والی جد و جہد کی، ایک ترتیب کے ساتھ جد و جہد کی، اور وہ جو پیغام محبت حضور لے کے آئے تھے اس کے لیے نبی پاک نے کوشش کی۔ ایک ہوتا ہے میری طرح کا آدمی جو تقریر کرتا ہے، نماز پڑھا کرو، روزہ رکھا کرو، صحیح ہو جاؤ، ایک وہ شخص ہوتا ہے۔ لیکن ایک ماں ہوتی ہے، ایک باپ ہوتا ہے۔ کسی نے باہر سے آ کے ابا کو بتا دیا کہ آج میں نے تیرا بیٹا دیکھا ہے، وہ کالج کے باہر سگریٹ پی رہا تھا۔ اب ابا صرف تبلیغ نہیں کرتا، اماں صرف تبلیغ کر کے نعرے لگوا کے چپ نہیں کرتی، بلکہ وہ سمجھاتی بھی ہے، اور رات کو مصلے پہ بیٹھ کے روتی بھی ہے، یا اللہ میرا لال ہے، مہربانی کرنا، خدا بندہ کرم فرما دے، اللہ اسے سنوار دے۔ وہ روتی ہے، وہ تڑپتی ہے۔ وہ جب کسی پیر صاحب سے، مفتی صاحب سے، علامہ صاحب سے دعا کرا رہی ہوتی ہے نا، تب بھی رو رہی ہوتی ہے، جناب دعا کر دیں اللہ اسے ہدایت دے دے، یہ سنور جائے تو میں ٹھنڈی۔ بہت سارے ایسے تقریر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر ہوتا ہے جذبہ، بہت سارے لوگوں میں ہوتا ہے، لیکن اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ جو بس ٹھیک ہے وقت گزارنا ہے، 1 گھنٹہ بات کرنی ہے، وہ جذبات نہیں ہوتے، وہ درد نہیں ہوتا۔ لیکن جب کوئی اپنا بگڑتا ہے، جب کسی اپنے کی شکایت آتی ہے تو باپ کے آنسو گرتے ہیں، وہ درد ہوتی ہے۔ میرے رسول کریم نبی رحمت، آقا دو عالم، محبوب دو عالم علیہ السلام، تبلیغ کا انداز یہ تھا کہ دن کو تبلیغ کرتے تھے امت کی ہدایت کے لیے، اور رات کو مصلے پہ بیٹھ کے رو کے امت کی ہدایت کے لیے دعا مانگا کرتے تھے۔ حضور دعائیں بھی مانگتے، یہ جو 7 دعا شامل ہوتی ہے نا، یہ اخلاص کا پتہ دیتی، یہ کہتی ہے کہ نہیں، یہ جو مشن ہے نا، اس میں کچھ حسن ہے، اس میں کچھ وقار ہے۔ اور رسول کریم نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جد و جہد کے ساتھ دین پھیلایا۔ اللہ کریم جب حضور کی بڑی جد و جہد کو ملاحظہ فرمایا تو رب کریم نے فرمایا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، محبوب آپ پر اس لیے قرآن تو نازل نہیں کیا تھا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ مشقت کے لفظ کو سمجھتے ہیں؟ ایک قید ہوتی ہے، ایک قید با مشقت ہوتی، قید
یہ مشقت بڑا مشکل لفظ ہے. مشقت مطلب ہم تو پڑھ جاتے ہیں نا قرآن پاک لیکن سمجھتے نہیں. لفظ مشقت یعنی قیدی کے پیروں میں اور ہاتھوں میں زنجیریں اور بیڑیاں بھی ہوتی ہیں اور چکی بھی پیسنی ہوتی ہے. وہ قید مشکل ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے کام کرنا، ایک ہوتا ہے مشقت والا کام کرنا، جد و جہد والا کام کرنا، شرابور ہونا پسینے میں. رسول پاک نے 20 منٹ 25 منٹ اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے اور بازاروں میں آ کے اور جناب نعرے لگوا کے اور ہٹو بچوں کی داستانیں کر کے دین کی تبلیغ نہیں کی، بلکہ رسول پاک علیہ السلام نے دین کے لیے مشقت فرمائی ہے. دین کے لیے مشقت لتشقى. محبوب آپ تو مشقت میں پڑ گئے، جد و جہد کی. حضور کے دل کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ یہ لوگ سنور جائیں، یہ لوگ بدل جائیں، ان کی عادات ٹھیک ہو جائیں، ان میں تبدیلی آ جائے. یہ تڑپ تھی نبی کریم کی. اب یہ تڑپ نہیں ہوتی. اب تڑپ یہ ہوتی ہے کہ میرے ساتھ سیٹ ہے نا. بہت سارے لوگوں کو تو لوگ تبلیغ ہی نہیں کرتے کہ کوئی بات بتائی تو یہ ناراض ہو جائے گا. بڑا سخت ایک دن ایک شخص مجھ سے نالا ہوا، بڑا سخت. میں ضلع اٹک میں تھا تو اس نے مجھ سے سلام لی. اب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا طریقہ ہے کہ حضور نے کافر کے ساتھ کبھی رخ نہیں موڑا، لیکن ایک حضور کے غلام نے سونے کی انگوٹھی پہن کے نبی پاک سے سلام لینی چاہیے تھی. اللہ کے رسول نے توجہ پھیر لی تھی. تو بڑی سخت بات ہے نا کہ رسول رحمت اگر کہیں کہ تیرے ساتھ ہاتھ ہی نہیں ملانا. تو وہ صاحب آئے تو میرے ساتھ سلام لینے لگے تو میں نے کہا یہ سونے کی انگوٹھی اتار لیں. کیا کریں؟ مطلب یہ کہ آپ کمزور ہیں. آپ کس حد تک بات کر سکتے ہیں؟ لوگوں کی اپنی بات قبول کرنے کا بھی اپنا اپنا زاویہ ہے کہ یہ میرے مطلب کیا تو یہ قبول ہے، تو یہ میری طبیعت نازاں پہ، میرے مزاج گرامی پہ گراں گزری ہے، تو لہذا میں اس لفظ کو قبول نہیں کرتے. بس میں نے کہا میاں اتار لو. کہنے لگا جناب آپ تو بس سخت باتیں کر دیتے ہیں. میرے پیر صاحب نے تو مجھے نہیں کبھی منع کیا کہ نہ پہن. میں کہا پیر نو بھی ملا، میں انہوں بھی سمجھاوا، میری ملاقات کرا. یہ کون سی پیری مریدی ہوئی کہ باقی سارے کام لینا اور دین کے بارے میں کوئی لفظ بھی نہ ادا کرنا کہ نماز پڑھ روزہ رکھ، یہ بتانا ہی نہ. یہ کیا مطلب ہوا؟ دھندا ہے کوئی؟ یہ کوئی دھندا ہے؟ گورکھ دھندا ہے؟ نذرانہ ٹائم پہ وصول کرنا اور اسے کبھی نہ کہنا کہ اللہ رسول کی بارگاہ میں جھک جا، اپنے طواف کرائے جانا اور بیت اللہ کا رستہ ہی نہ دکھانا. کیا مطلب ہے ان باتوں؟ میرے نبی کریم علیہ السلام نے یہ نعرہ نہیں لگایا کہ سڑکیں پکی ہوں گی، یونیورسٹیاں بنیں گی، بلکہ میرے محبوب نے فرمایا ہم انسانوں کی تعمیر کریں گے، ہم اخلاق سنواریں گے، ہم کردار میں پختگی لائیں گے. اور رسول پاک کی یہ تڑپ تھی میرے نبی کی کہ لوگ دوزخ میں نہ جائیں، جہنم میں نہ جائیں. نبی کریم علیہ السلام فرمایا کرتے تم ان پتنگوں کی طرح ہو جو آگ کی طرف جاتے ہیں، اور میں اس کی طرح ہوں جو پکڑ کے سینہ بند سے کھینچتا ہے اور کہتا ہے جہنم سے بچ جاؤ، جہنم سے. آپ قرآن و سنت کو پڑھیں، نبی پاک نے جھوٹ کی مذمت پر باتیں بیان فرمائی، شراب نہ پیو دلائل دیے سمجھایا، زنا، بدکاری، بددیانتی، چغلی، غیبت. یعنی میرے رسول پاک نے ہمیں وہ سارے رستے بتلا دیے کہ یہ سارے دوزخ کی طرف جاتے ہیں، ان پہ نہ چڑھنا. اور اس سڑک کا بھی پورا پتہ بتلایا جو سیدھی جنت کے دروازے کے آگے جاتی. ہر جگہ حضور نے رہنمائی کی تاکہ اللہ کے بندے جہنم میں. سمجھ آ رہی ہے میری باتوں؟ سب سے یہ بڑی فکر کرتے ہیں نا بچہ سیاڑا ہو جائے، پڑھ جائے، تھوڑی سی یہ بھی فکر کیا کرو کہیں دوزخ میں نہ چلا جائے. یہ بھی تھوڑی ٹینشن لے لو کسی وقت کہ کہیں بچہ اور بچی جہنم میں نہ چلے جائیں. یہ بھی ٹینشن لے لو، یہ بھی پریشانی کا موقع ہے، اس پر بھی تھوڑی غور کرو.